حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. 26ویں سپارے کی سورۃ الاحقاف کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں. سورۃ الاحقاف یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، اور عرض کیا گیا تھا کہ اس میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں توحید، رسالت اور بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے عقائد کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی تدبیر کا ذکر فرماتے ہیں، تاکہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور جتنی نسبت اور تعلق مضبوط ہے اتنے ہی مخلوق کے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں. اس سے پہلے سورت گزری ہے سورۃ الجاثیہ. جاثیہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں روز قیامت کا ایک نقشہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، تو اس میں جتنا اعمال کیے جائیں گے اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، وہ روز قیامت میں حاصل ہوگا. اور اس جہان میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے، اس جہان کے لیے ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن اس وقت کوئی اگر بڑے سے بڑا عمل بھی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک کیفیت بتلائی گئی کہ روز قیامت میں سارے انسان گھٹنوں کے بل ہوں گے، اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ایک حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے جب ہمارے اسکول کالجز کے اندر رزلٹ بالخصوص الاؤنس ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس رزلٹ میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن وہ تو عارضی ناکامی ہے یا عارضی کامیابی ہے، اگلے سال پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ محنت کی جائے تو کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن میرے دوستو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا نقشہ بتلا رہے ہیں اس میں دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے.
کہ ہم وہاں سے واپس لوٹ کر کے آئیں گے، یا ہمیں وہاں پر موقع دیا جائے گا کہ آپ دوبارہ اعمال کریں، بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات مبارکہ میں باقاعدہ انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے، میں واپس دنیا میں چلا جاؤں اور اب جا کر کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، ایک لمحہ ایک ساتھ بھی میں ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال اس جہان سے کوئی واپس پلٹ کر کے دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ کیفیت ذکر کی جا رہی ہے کہ گھٹنوں کے بل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو آیت سورۃ المؤمنون تھی اس میں ذکر کیا گیا تھا اسی کیفیت کا اور اسی انداز کو ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن حکومت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے، آج کے دن سلطنت کس کی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 40 سال تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اب وہاں پر سارے ہی موجود ہوں گے، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے سارے کے ساری اقوام موجود ہوں گے اور اس اصحاب کتاب کے مراحل سے گزر رہے ہوں گے۔ تو یہ سوال کیا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتلاؤ کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن حکمرانی کس کی ہے۔ 40 سال تک کوئی جواب نہیں، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، جو بڑا غالب ہے، جو بڑا زبردست ہے، آج کے دن اسی کی حکومت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جس کو چاہیں آج کامیاب کریں گے اور جس کے چاہیں ناکام کریں گے۔ تو اس وجہ سے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ امت کو دیکھا جائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دل میں ایک بے اطمینانی کی ظاہر کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں پھر آج کے دن میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا۔ تو اب یہ جو آخرت کے نقشے بتلائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا استحضار کیا جائے، اس نقشے کو سامنے رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ اس وقت جب وہاں پر اس کیفیت میں ہوں اور دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا اور پلے کچھ بھی نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو قوم عاد کا تذکرہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ یمن میں ہی قوم عاد کے بعد ایک قوم تھی کہ جو آباد تھی، اور ان کے سامنے یہ سارے نقشے بھی تھے اس سے پہلے اقوام کے کیسے ہلاک ہوئی ہیں، اعمال ان کے کیسے تھے، اللہ نے ان پر عذاب کیسے لایا اور وہ کیسے ہلاک ہوئے، کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی وقت کے انبیاء کو، وقت کی برگزیدہ ہستیوں کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ ان کے سامنے پہلے حالات موجود تھے اور ان کے سامنے وہ ساری کیفیات اور وہ ساری چیزیں اسی طرح منتقل ہوتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور عذاب کیسے آیا، اللہ نے ہلاک کیوں کیا، وجوہات کیا تھی، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ نہیں ماننے والے تھے اور دنیا کی اس زیب و زینت، اس نقشے میں چونکہ پھنسے ہوئے تھے اور اسی کو دائمی زندگی سمجھتے تھے، اسی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے تھے، اور اسی پر یہی کہا کرتے تھے کہ جتنی انسان کے پاس یہ لائف ہے اس کو انجوائے کیا جائے، 40 سال کی ہے، 45 کی ہے، 50 کی ہے، چونکہ ذہن یہ تھا کہ مریں گے تو مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کا تو کوئی سلسلہ ہے نہیں، لہٰذا یہ جو آپ کے پاس دورانیہ ہے 50 سالہ 60 سالہ، اس کو خوب انجوائے کیا جائے، اس کے لیے جتنی محنت ہو سکتی ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جتنی سہولیات ہو سکتی ہیں، جتنا روپیہ پیسہ مال اسباب جمع ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال حرام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ سہولیات اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کرو، جیسے ایک عام غیر مسلم کا عقیدہ ہے۔
تو اب ان کے سامنے سابقہ اقوام جو ان کو پتہ تھا کہ سپر پاور بھی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی زبردست قوت بھی دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے یہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، نافرمانی کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ہی جو بھی کام کرتے تو وہ کہتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے کمال کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ہنر ہے ہمارے پاس اور اپنے اس عقل مندی کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں، جیسے آج کل ایک جملہ ہے۔ اسی طرح چونکہ قرآن پاک سے دوری ہے، ان سب اقوام کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 86 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں یہ مدنی ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکامات بیان کیے جاتے ہیں، معاشرتی احکامات ہو گئے اور اسی طرح دینی اسلامی قوانین ہو گئے، یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مکی صورتوں کے اندر تو ہیں ہی عنوانات یہ کہ توحید مضبوط ہو جائے، رسالت پر عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور اسی طرح باس بعد الموت، مرنے کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ ایک آدمی کو اس چیز کا استحضار ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کہتا ضرور ہے لیکن ممکن ہے یقین نہیں ہے۔ یقین یہ ہونا کہ مرنا ہے، قبر کی زندگی ہے اور میدان حشر کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان جس گناہ کی طرف جا رہا ہے کیا اس کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے اور اس کا حساب کتاب میں نے وہاں پر جا کر کے دینا ہے۔ اب اس کا مطلب آخرت کے دن پر ہمیں مکمل یقین نہیں ہے، ابھی ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ ذہن ہوتا ہے نا جب بوڑھے ہو جائیں گے، کسی اور کام کاج کے لیے نہیں ہے، اس وقت جا کر کے مسجدوں کا رخ کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو دھوکے میں رکھتے ہیں، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، لہٰذا وہی کانسیپٹ چل رہا ہے کہ کیا کریں، لائف کو انجوائے کر لیں اس وقت، بعد میں جا کر کے دیکھیں گے، اور کوئی کام نہیں ہے پھر مسجد میں چلے جائیں گے۔ تو یہ انتہائی غلط ہے، اس وجہ سے کہ انسان کو کیا معلوم کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ 60 سال زندہ رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ وہ 70 سال زندہ رہے گا، تو اس وجہ سے یہ استحضار قیامت کا ہونا چاہیے کہ بھائی قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ بہت قریب ہے، کتنا عرصہ تو گزر چکا ہے، معلوم نہیں آگے بھی کتنا گزرنے والا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 10 سالہ ہماری زندگی ہے، 5 سالہ ہے، 7 سالہ ہے، اس کے بعد قیامت شروع ہونے والی ہے۔ تو اب اس چیز کا تو استحضار ہونا چاہیے کہ وہ وقت کیسا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کی بھی ایک سرکشی، نافرمانی ذکر کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ نافرمان لوگ تھے، اور ممکن ہے دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ان کے پاس مال اسباب بھی بہت تھا، اور ان کے پاس شہرت بھی بہت تھی، عہدے بھی بڑے تھے، منصب بھی بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب فرما بردار نہیں تھے یا شریعت کے احکام کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی آخرت کی زندگی کا استحضار کیا جائے، اور ہمہ وقت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کر کے اس چیز کا استحضار کیا کرو کہ یہ لوگ تھے، ان کے پاس بڑا مال تھا، مالدار لوگ تھے اور وقت کے جانے پہچانے لوگ تھے، لیکن اب کیا حیثیت ہے رب ہی جانتے۔ اور بسا اوقات بوسیدہ قبریں ہوتی ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے کہ دنیا میں نا تو بڑی شان و شوکت تھی، بڑی ٹھاٹھ تھی، اور اس وقت جو ہے نا تو جو پوزیشن ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی۔ وہ اسی طرح ہر ایک کے لیے یہ لمحہ ہے، دنیا میں جتنا بھی تھا، جو بھی عہدہ منصب تھا، جتنے مالدار تھے، یہ سب چیزیں یہاں رہنے والی ہیں، اور پھر انسان کے ساتھ اس کے اعمال جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں اس چیز کی ترغیب دی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ احکامات بھی ذکر کیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اور دوسرا والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت،
مقصد کسی بھی کام کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مقاصد جتنے بھی ہیں ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر بھی مقصد یہ ہے اللہ کی ذات راضی ہو جائے. والدین کی خدمت ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اولاد کی خدمت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اور یہ بنیاد اگر یہ ہو، مقصد اگر یہ ہو، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اور پھر اسی طرح قوم عاد کا بھی خاص طور پر تذکرہ، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد. اور یہ بار بار میں نے عرض کیا کہ ان اقوام کا ذکر کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ سرکش اقوام تھی، اور پھر اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن ناشکرے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ذلیل و خوار کیا. یعنی ہماری اتنی نہ تو طاقت ہو سکتی ہے نہ قوت ہو سکتی ہے. کیا کسی کے پاس خزانہ قارون سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے پاس طاقت فرعون سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اب ان لوگوں کی یہاں پر حالات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ بھائی آپ جتنے بھی اکٹھا کر لو، قارون تو نہیں بن سکتے، اتنا خزانہ تو نہیں ہو سکتا. جتنی بھی طاقت ہو جائے، فرعون جیسی طاقت ہو سکتی ہے. اور پھر سابقہ اور بھی اس طرح کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی سلطنت یا حکومت تمہارے پاس تو نہیں آ سکتی. بے شک پورا پاکستان ہی مل جائے پھر بھی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. جتنے بھی مالدار ہو جاؤ ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اور جو دنیا میں جنت بنایا کرتے تھے شداد جیسے لوگ، کتنے امیر ہوں گے، کتنے مالدار ہوں گے، اور کتنی بڑی سلطنت ہوگی، ساری تباہ و برباد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس دنیا کے نقشے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے انسان کے عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، مسافرانہ زندگی ہے. حقیقی زندگی تو وہاں پر آنے والی ہے آخرت میں، تو وہاں پر پھر پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے. اس کے بعد ہے سورہ محمد. سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے. ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا چل رہا تھا، تو یہاں پر آ کر کے یہ مدنی صورت ذکر کی گئی ہے، سورہ محمد. اس میں مشرکین کا تذکرہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، کافروں کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اور یوں سمجھے کہ یہ جہاد بالسیف کی ابتدا ان سورت کے اس آیات مبارکہ ہی سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ دونوں صورتیں متصل ہیں، سورہ محمد اور اس کے ساتھ دوسری صورت ہے سورۃ الفتح. اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے ایک مختصر سے دورانیہ میں اور قریب ترین انسان کے ساری کی ساری وہ جو غزوات کی صورت میں اللہ کی طرف سے فتوحات تھی اس کو اللہ نے ذکر فرما دی ہے. یعنی سورہ محمد میں غزوہ بدر کا تذکرہ ملتا ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مکے کی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مشکلات تھی، کتنی پریشانیاں تھی، اور کتنی محنت ہوئی ہے دین اسلام کی اشاعت کے لیے. اور غزوہ بدر سے ان فتوحات کا آغاز کیا گیا. اور اسی کے ساتھ جو صورت ہے سورۃ الفتح، یہ بھی مکی صورت ہے. تو اس میں جا کر کے یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ عنقریب جس مکہ سے دین اسلام کی خاطر آپ کو نکالا گیا ہے، تو آپ فاتح کی صورت میں دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بشارت سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک بڑی فتح اللہ آپ کو دینے والے ہیں، اور وہ فتح کیا تھی؟ فتح مکہ کی صورت میں تھی. یعنی میں نے عرض کیا کہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے نا، نسبت اللہ کے ذات کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے نا. ایک طرف مشرکین کی صورتیں میں بڑی طاقتیں موجود ہیں، مال اسباب موجود ہے، اور دوسری طرف نہتے صحابہ کرام ہیں. بس اوقات کہا کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اس وجہ سے کہ بڑے غریب لوگ ہیں یہ، اور بس اوقات مہاجرین کو حقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. نہ ان کے پاس جائیداد ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس سرداری ہے. اور بعض صحابہ اکرام غلام کی صورت میں آئے تھے آزاد ہو کر کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی صورت میں تھے. لیکن اللہ کے ہاں یہ امتیاز تو نہیں ہے نا کسی کے پاس مال اسباب ہے لہٰذا اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو، کسی کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے لہٰذا اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہو. اللہ نے تو اسی چیز کو ختم کیا ہے.
اللہ کے یہ معیار تو نہیں ہے نا، اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے۔ یہ پورا رمضان المبارک ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں ان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر سے لے کر کے سارے یہ غزوات اور پھر آخر فتح مکہ تک اللہ نے جو صحابہ اکرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان و شوکت دی ہے، جو عزت دی ہے، جو فتوحات دی ہیں، وہ محض اسی صورت میں تھی کہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق وابستہ تھا، اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر یہاں بیعت رضوان کا عام حالات میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ جب 1400 صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عمرہ کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا اور عمرے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا سفیر بنا کر کے، اور وہاں پر ان کو قید کر لیا گیا، یہاں خبر ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا یہ عمل کیا تھا کہ جس میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ ایمان والوں سے اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہ 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کر رہے ہیں؟ موت کی بیعت لے رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے تھی؟ دین اسلام کی وجہ سے تھی نا۔ اب دین اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، سارے 1400 صحابہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور سارے اس چیز پر بیعت لے رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی شہید نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بیعت منسوخ ہو جائے کہ وہ تو زندہ ہے، ہم نے اس وجہ سے بیعت کی تھی کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ اکرام کی عزت اور صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بتلا رہے ہیں کہ ایک صحابی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی خاطر شہید ہو جانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہے۔ ایک صحابی کی قدر و منزلت اور عزت بتلانے کے لیے اس بیعت کو منسوخ نہیں کیا۔ اور پھر ادھر ہی نہیں، جبریل امین آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی بیعت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جتنے ہاتھ ہیں نا یہاں پر، تو ان ہاتھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں نا ایک صحابی کی عزت کیسے بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ بھی اس بیعت میں شامل ہو رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ عزت اور یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے یہاں کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ خالصتاً دین اسلام کی اشاعت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور پھر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور نسبت، دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ مدد اور نصرت کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نازل ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تاکہ مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تعلق بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔